الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہے کہ رمضان المبارک کا مقدس اور محترم مہینہ ہمارے اوپر سایہ فگن ہے۔ اللہ رب العزت اس ماہ مقدس کی تمام رحمتوں برکتوں میں ہم سب کا حصہ شامل فرما دے۔ دیکھیں، اس ماہ مقدس کی دو عبادتیں بڑی اہم ہیں، ایک روزہ اور دوسرے تراویح۔ روزے سے متعلق پچھلے بیانات میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھ چکا۔ آج میں تراویح کی قدر و قیمت سے متعلق، اسی طرح تراویح کی جو شان ہے قرآن مقدس اس سے متعلق اور حافظ قرآن کی عظمت سے متعلق کچھ باتیں آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ بس آپ اللہ رب العزت سے دعا فرما دیں کہ صحیح صحیح باتیں میری زبان سے کہلوا دے اور ہم سبھی کے لیے ان باتوں کو کارآمد اور نفع بخش بنا دے۔ دیکھیں، در مختار مع الشامی کے حوالے سے لکھا ہے کہ تراویح میں کم سے کم ایک مرتبہ قرآن کریم مکمل کرنا یہ سنت ہے۔ اللہ رب العزت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو پوری امت کی طرف سے جزائے خیر مرحمت فرمائے کہ انہوں نے باجماعت تراویح اور قراءت قرآن کریم کے اہتمام کا حکم دے کر یوں کہہ لیجئے کہ قرآن کریم کی حفاظت کا ایک سبب مہیا فرما دیا۔ علامہ شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ کی ایک کتاب ہے غنیۃ الطالبین، اس کتاب کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اسی طرح فقی ابو اللیث سمرقندی علیہ الرحمہ کی کتاب ہے تنبیہ الغافلین، اس کتاب کے اندر میں نے یہ روایت خود پڑھی ہے کہ ایک مرتبہ رمضان المبارک کی پہلی رات تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا گزر مسجد نبوی کے قریب سے ہوا۔ آپ کے کانوں میں لوگوں کے قرآن مقدس پڑھنے کی آوازیں آئیں۔ اس وقت بے ساختہ آپ کی زبان پر جو جملہ جاری ہوا وہ جملہ یہ تھا کہ نور اللہ قبر عمر، اللہ رب العزت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر کو نور سے منور فرما دے، کما نور مساجد اللہ بالقرآن، جس طرح انہوں نے اللہ رب العزت کی مسجدوں کو قرآن کریم کے ذریعے منور فرما دی۔ اور اسی طرح کی ایک بات جو ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں منقول ہے۔ اور دیکھیں، یہ حقیقت ہے، اگر اس انداز پر تراویح کے اندر قرآن کریم سننے اور سنانے کا رواج نہ ہوتا تو نہ جانے کتنے حافظ ایسے ہوتے جو قرآن کریم کا حفظ کرنے کے باوجود اپنے حفظ کو محفوظ نہ رکھ پاتے۔ اس لیے یاد رکھیں، تراویح کے اندر قرآن کریم کے مکمل کرنے کا اہتمام ہونا چاہیے، لیکن ضروری یہ ہے کہ تراویح میں قرآن مقدس کا پڑھنے والا بھی اور تراویح کے اندر قرآن مقدس کا سننے والا بھی قرآن کریم کے آداب کو ملحوظ رکھے۔ انتہائی افسوس کے ساتھ میرے پیارے بھائیوں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آج کل اس بات کے اندر، اس معاملے کے اندر
انتہائی سخت قسم کی کوتاہی اور غفلت برتی جاتی ہے۔ عام طور پر میرے پیارے بھائیوں 3 پارے، 5 پارے، اسی طرح 10 پارے تراویح کے اندر پڑھنے کا رواج ہو چلا ہے۔ یاد رکھیں قرآن مقدس کا زیادہ پڑھنا یا سننا برا نہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ اتنی تیز نہ پڑھا جائے کہ قرآن مقدس کے حروف کٹ جائیں، اتنی تیز نہ پڑھا جائے کہ میرے پیارے بھائیوں غلطیاں رہ جائیں۔ ایسی جلد بازی یاد رکھیں قرآن مقدس کے ساتھ سخت بے ادبی اور توہین کی بات ہے۔ دیکھیں شامی کے حوالے سے لکھا ہے، بہتر ہے کہ روزانہ اتنی مقدار میں قرآن مقدس پڑھا جائے جس سے 27ویں شب میں جا کر، یا پھر آپ کہیں کہ 29ویں شب میں جا کر کے قرآن کریم مکمل ہو۔ اس سے 2 فائدے ہوں گے۔ ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ آخر مہینے تک تراویح کا ذوق و شوق بھی برقرار رہے گا، تراویح کی پابندی بھی برقرار رہے گی، اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ جو رحمتوں کا موسم بہار ہے، وہ میرے پیارے بھائیوں کاہلی اور سستی کی نظر نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت ہر مومن کو صحیح سمجھ اور عمل کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ دیکھیں اس لیے میں یہ بات کہتا ہوں کہ موجودہ زمانے کے جو سپر فاسٹ حفاظ ہیں ان کو اللہ رب العزت سے ڈرنا چاہیے، ان کو اللہ رب العزت کا خوف کھانا چاہیے، ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اپنی عظیم نعمت کو کس طرح پامال کر رہے ہیں۔ کاش ہمارے دلوں کے اندر قرآن مقدس کی عظمت کا احساس ہوتا، کاش ہمارے دلوں کے اندر بہتر سے بہتر قرآن مقدس سننے اور سنانے کے جذبات انگڑائیاں لیتے، اور ہم حقیقت میں میرے پیارے بھائیوں قرآن مقدس کا حق ادا کرنے والے بن جاتے۔ اس لیے میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ ایسی جگہ جہاں 3 دن کا، 5 دن کا، 10 روز کا قرآن مقدس مکمل ہوتا ہو، میرے پیارے بھائیوں ایسی جگہوں پر جانے سے بچا کریں۔ سب کو میں نہیں کہتا، لیکن اکثر جگہ ایسا ہوتا ہے کہ قرآن مقدس کے الفاظ بھی کٹتے ہیں، اور غلطیاں جو ہیں میرے پیارے بھائیوں وہ بھی بہت ہی زیادہ رہ جاتی ہیں۔ ایسی جگہوں پر جانے سے یہ ڈر ہے کہ کہیں ہم بھی قرآن مقدس کی بے ادبی اور توہین کرنے والوں کی فہرست میں شامل نہ ہو جائے۔ اللہ رب العزت ہر مومن کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ اب دیکھیں میں آپ کے سامنے چند احادیث مبارکہ رکھتا ہوں جن میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مقدس کے پڑھنے اور پڑھانے والے کی فضیلت کو بیان کیا۔ اسی طرح حافظ قرآن کے مقام کو خوب کھول کر کے بیان کیا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا فرما دیں کہ اللہ رب العزت ہر مومن کو عمل کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ دیکھیں مشہور حدیث مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے، تم میں سب سے اچھا اور عمدہ انسان وہ ہے جو قرآن مقدس کو سیکھے اور قرآن مقدس کو سکھائے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب اللہ رب العزت سب سے زیادہ بلند و بالا، جب اللہ رب العزت سب سے زیادہ باوقار، جب اللہ رب العزت سب سے زیادہ باعظمت، جب اللہ رب العزت مرتبے اور مقام کے اعتبار سے سب سے بڑی ذات، تو اسی طرح اللہ رب العزت کا کلام بھی تمام کلاموں میں سب سے زیادہ اعلیٰ۔ اور دیکھیں جب اللہ رب العزت کا کلام تمام کلاموں سے زیادہ افضل، تو پھر اس کلام کے پڑھنے اور پڑھانے والے، اس کلام مقدس کے سیکھنے اور سکھانے والے بھی دنیا کے سب سے افضل انسان۔ اسی لیے دیکھیں ایک حدیث مبارکہ سے اس کی تائید ہوتی ہے
جو سعید ابن سلیم سے مرسلاً منقول ہے۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا جس کو اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کی دولت سے نوازا، جس بندے کو اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کی نعمت دی، لیکن وہ بندہ کسی ایسے انسان کو جسے کوئی اور چیز عطا کی گئی ہو اپنے سے افضل سمجھے، تو اس نے اللہ رب العزت کے اس انعام کی ناقدری کی، تحقیر کی۔ اسی طرح دیکھیں ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے جس میں آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا جس شخص نے قرآن مقدس کو حاصل کر لیا اس نے علوم نبوت کو اپنی پیشانی کے اندر جمع کر لیا۔ سہل تستری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت سے محبت کی علامت، اللہ رب العزت سے محبت کی پہچان یہ ہے کہ اس کے کلام کی محبت دل کے اندر موجود ہو۔ اسی طرح دیکھیں شرح احیاء کے اندر ان لوگوں کی فہرست درج ہے جو کل قیامت کے ہولناک دن اللہ رب العزت کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ جس دن اللہ رب العزت کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا، اس دن وہ لوگ بھی اللہ رب العزت کے عرش کے سائے میں ہوں گے جو مسلمانوں کے بچوں کو قرآن مقدس کی تعلیم دیتے ہیں۔ اور میرے پیارے بھائیوں، وہ لوگ بھی اللہ رب العزت کے عرش کے سائے میں ہوں گے جو بچپن میں قرآن مقدس کو سیکھتے ہیں اور بڑے ہو کر کے اس کی تلاوت کا اہتمام کیا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہر مومن کو قرآن مقدس کی قدردانی کی توفیق مرحمت فرما دے۔ اسی طرح دیکھیں ایک اور حدیث مبارکہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میرے پیارے بھائیوں توجہ سے سننے والی حدیث ہے، آپ نے فرمایا ان الذی لیس فی جوفہ شیء من القرآن، کہ وہ بندہ جس کے دل کے اندر قرآن مقدس کا کوئی حصہ محفوظ نہیں، وہ بندہ جس کے سینے کے اندر قرآن مقدس کا کوئی حصہ محفوظ نہیں، یعنی قرآن مقدس کی کوئی آیت اسے یاد نہیں، قرآن مقدس کی کوئی سورت اسے یاد نہیں، آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا وہ بندہ ایسا ہے کالبیت الخرب، جیسے ایک ویران گھر ہوتا۔ اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں میرے عزیز بھائیوں کہ جو گھر ویران ہوتا ہے اس گھر کے اوپر شیاطین اپنا تسلط جما لیتے، اس گھر کے اوپر شیاطین کا قبضہ ہو جاتا ہے۔ ایسے ویران گھروں کے اوپر جنات کا تسلط ہو جاتا ہے، ایسے ویران گھروں کو جنات اپنا مسکن بنا لیتے ہیں، ایسے ویران گھروں کے اوپر جنات اپنا ڈیرا اور بسیرا کر لیتے ہیں۔ اسی طرح جس دل کے اندر قرآن مقدس کا کوئی حصہ محفوظ نہیں ہوتا، ایسے دلوں کے اندر بھی، ایسے دلوں کے اوپر بھی میرے پیارے بھائیوں شیاطین کے لیے اپنا تسلط جمانا، اسی طرح قبضہ کرنا بڑا آسان ہو جاتا۔ اس لیے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے جو دل ہیں وہ شیاطین کے حملوں سے محفوظ رہیں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے دل جنات کے حملوں سے محفوظ رہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دل کی دنیا کو اللہ رب العزت کے کلام یعنی قرآن مقدس سے آباد کریں۔ آج یہ طے کر کے اٹھیں کہ جتنا بھی ہو سکے گا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ قرآن مقدس کو اپنے دلوں کے اندر رچانے اور بسانے کی کوشش کریں گے۔ کم سے کم میرے پیارے بھائیوں جو مشہور صورتیں ہیں جیسے سورہ یاسین ہے، سورہ رحمان ہے، اسی طرح سورہ واقعہ ہے، سورہ ملک ہے، اسی طرح علم ترا سے لے کر کے اخیر تک کی 10 چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، یہ وہ تمام صورتیں ہیں جو تقریباً ہر مومن کے یاد ہونی چاہیے۔ بلکہ دل سے دعا تو یہ کریں کہ اللہ رب العزت ہر مومن کو حافظ قرآن بنا دے۔
اسی طرح دیکھیں ایک اور حدیث مبارکہ جس میں آقائے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حافظ قرآن کی عظمت کو خوب اجاگر کیا۔ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا یقال لصاحب القرآن، کہ کل قیامت میں ایک حافظ قرآن سے کہا جائے گا، اس سے کہا جائے گا اقرا، کہ تو قرآن مقدس کو پڑھتا جا، ورتقی، اور جنت کی سیڑھیوں اور جنت کے درجات پر چڑھتا جا، اور کہا جائے گا ورتل، کہ تو قرآن مقدس کو ٹہر ٹہر کر پڑھ، تو قرآن مقدس کو آہستہ آہستہ پڑھ، کما کنت ترتل فی الدنیا، جس طرح تو دنیا کے اندر قرآن مقدس کو ٹہر ٹہر کر پڑھا کرتا تھا۔ اور فرمایا فَإِنَّ مَنزِلَكَ عِنْدَ آخِرِ آیَةٍ تَقْرَؤُهَا، اس سے کہا جائے گا کیونکہ تیرا آخری مقام، تیری آخری منزل اور تیرا آخری ٹھکانہ وہی ہوگا جہاں جا کر کے تو قرآن مقدس کی آخری آیت کو پڑھے گا۔ اور دیکھیں میرے پیارے بھائیو، اپنے پاس سے یہ بات نہیں کہتا، احادیث سے ثابت ہے کہ قرآن مقدس کے اندر جتنی آیات ہیں جنت کے درجات بھی اتنے ہی ہیں۔ لہٰذا جو بندہ قرآن مقدس کا حافظ ہوگا وہ میرے پیارے بھائیو جنت کے سب سے اعلیٰ ترین درجے میں ہوگا، جنت کے سب سے اوپر والے درجے میں ہوگا، جنت کے سب سے زیادہ افضل درجے میں ہوگا۔ اللہ رب العزت ہم سب کے گھرانوں کے اندر حافظ قرآن پیدا فرما دے۔ لیکن دیکھیں یہاں یہ بات بھی آپ کے سامنے واضح کر دوں، یاد رکھیں کل آخرت میں میرے عزیز بھائیوں وہی بندہ اللہ جل جلالہ کے یہاں قرآن مقدس کو پڑھ پائے گا جس نے دنیا کے اندر بھی قرآن مقدس کو اپنے سینے سے لگایا ہوگا، جس نے دنیا کے اندر بھی قرآن مقدس کی تلاوت کا اہتمام کیا ہوگا، جو دنیا کے اندر قرآن مقدس کو پڑھتا اور پڑھاتا رہا ہوگا، جو دنیا کے اندر قرآن مقدس کو سیکھتا اور سکھاتا رہا ہوگا۔ لیکن ایسا بندہ جس نے قرآن مقدس کو پڑھا بھول گیا، جس نے قرآن مقدس کو پڑھا اس کے بعد کبھی کھول کر نہیں دیکھا، جس نے قرآن مقدس کو طاقوں کی زینت بنا دیا، جس نے قرآن مقدس کو الماریوں کی زینت بنا دیا۔ آج ہم دیکھیں ہماری الماریوں کے اندر قرآن مقدس رکھے ہوتے ہیں، میرے پیارے بھائیوں ان کے اوپر دھول کی تہ جم جاتی ہیں اور ہمیں یہ توفیق نہیں ہوتی کہ اسے کھول کر کے دیکھ لیں، اسے پڑھ لیں۔ ایسے بندوں کے بارے میں آقائے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ایسا بندہ کل آخرت میں اللہ رب العزت کے دربار میں اس طرح کھڑا ہوگا کہ اس کے چہرے کے اوپر گوشت نہیں ہوگا۔ آپ میرے پیارے بھائیو اندازہ لگائیں، ایک انسان کو اپنے بدن میں سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے اپنے چہرے سے۔ ہم اگر کسی پروگرام میں کسی تقریب میں جانے لگیں تو میرے پیارے بھائیو کچھ سنواریں نہ سنواریں لیکن اپنے چہرے کو ضرور سنواریں گے۔ جانے سے پہلے شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر کے ایک مرتبہ اپنے چہرے کو ضرور دیکھیں گے کہ میں اچھا لگ رہا ہوں نہیں لگ رہا۔ اسی طرح یاد رکھیں اللہ رب العزت کو اپنے کلاموں میں سب سے زیادہ محبت ہے قرآن کریم سے۔ جب اس بندے نے اللہ رب العزت کی سب سے محبوب چیز کی ناقدری کی تو پھر اللہ رب العزت نے بھی اس سے اس کی سب سے زیادہ محبوب چیز یعنی چہرے کی رونق چھین لی۔ اس لیے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں آخرت میں اس طرح کی چیزوں کا سامنا نہ ہو تو میرے پیارے بھائیوں ہمیں چاہیے کہ وقت سے پہلے اپنے آپ کو سنوار لیں، وقت سے پہلے اپنے آپ کو بنا لیں۔ اللہ رب العزت ہر مومن کو وقت سے پہلے اپنے آپ کو سنوارنے کی توفیق مرحمت فرما دے۔ اس لیے کہتا ہوں میرے پیارے بھائیو علماء کرام نے لکھا ہے کہ ایک سال کے اندر کم سے کم 2 مرتبہ قرآن کریم مکمل کرنا یہ قرآن کریم کا حق ہے، یعنی اتنا تو ہر مومن بندے کو پڑھنا ہی چاہیے۔
اس سے اگر ہم کم پڑھیں گے تو پھر یاد رکھیں یہی اللہ رب العزت کا کلام کل آخرت میں اللہ رب العزت کے دربار میں ہمارے خلاف کھڑا ہوگا اور یہ کہے گا کہ یا اللہ، جس طرح آپ کے اس بندے نے میری حق تلفی کی ہے اسی طرح آج آپ بھی اسے تباہ و برباد کر دیں۔ اور یاد رکھیں جب قرآن مقدس اس طرح کی بات کرے گا تو پھر ہمارے لیے بچنے کی کوئی صورت نہیں ہوگی۔ اللہ رب العزت اس وقت کے آنے سے پہلے ہم سب کو اپنے آپ کو سنوارنے کی توفیق مرحمت فرما دے۔ آخر میں دیکھیں ایک اور حدیث مبارکہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور اپنی بات کو مکمل کر دیتا ہوں۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حافظ قرآن کی عظمت کو، ایک حافظ قرآن کی فضیلت کو بہت ہی عمدہ انداز کے اندر اجاگر کیا۔ اللہ رب العزت عمل کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ دیکھیں آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا من قرأ القرآن، کہ جس بندے نے قرآن مقدس کو پڑھا، اور فرمایا فاستظہر، صرف پڑھا ہی نہیں اس نے یاد بھی رکھا، یعنی قرآن مقدس کو حفظ بھی کیا۔ آگے فرمایا فحل حلالہ، جس چیز کو قرآن مقدس نے حلال کہا اسے حلال جانا، وحرم حرامہ، اور جس چیز کو حرام کہا اسے حرام جانا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ادخلہ اللہ الجنہ، اللہ رب العزت اس بندے کو جنت کے اندر داخل فرمائیں گے۔ اور فرمایا وشفعہ فی عشرۃ من اہل بیتی، اس کے گھرانے کے 10 ایسے افراد کے بارے میں، اس کے گھرانے کے 10 ایسے اشخاص کے بارے میں اس کی سفارش قبول فرمائیں گے، کلہم قد وجبت لہ النار، جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہوگی، یعنی جن کے بارے میں یہ اعلان ہو گیا ہوگا کہ یہ پکے جہنمی ہیں، جن کے بارے میں یہ اعلان ہو گیا ہوگا کہ ان کو اٹھا کر جہنم کے اندر پھینک دو، ان کو اٹھا کر دوزخ کے اندر پھینک دو، ایسے 10 افراد کو اللہ رب العزت ایک حافظ قرآن کی سفارش کی برکت سے میرے پیارے بھائیوں جہنم سے نکال کر جنت کا داخلہ مرحمت فرمائیں گے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک حافظ قرآن جو ہے وہ اللہ رب العزت کے یہاں کس قدر مقام رکھتا ہے اور کس قدر محبوب ہے۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں آج یہ طے کر کے اٹھیں، یہ ارادہ کر کے اٹھیں کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ایسا نظام بنائیں گے کہ جس سے ہمارے گھروں کے اندر اور ہماری قیامت تک کی آنے والی نسلوں کے اندر حافظ قرآن پیدا ہوتے رہیں۔ آج وقت ہے میرے پیارے بھائیوں اپنے آپ کو سنوار لیں، ٹھیک کر لیں، ورنہ یاد رکھیں میرے پیارے بھائیوں تاریکیوں کا دور ہے۔ آج ہمیں جو نیکیاں مل جائیں گی، آج ہمیں اللہ رب العزت کی جانب سے جو نیک کام کرنے کے اوقات میسر ہیں، میرے پیارے بھائیوں پتہ نہیں آنے والے وقتوں کے اندر یہ لمحات میسر ہوں گے نہیں ہوں گے۔ اس لیے جو لمحات بھی اللہ رب العزت نے عطا کیے ہیں میرے پیارے بھائیوں انہیں ضائع نہ کریں، اپنے ہر لمحے کو کارآمد بنانے کی کوشش کریں، اور دنیا کے اندر بسنے والے ہر مومن کو عمل کی توفیق مرحمت فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔